اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وتبارک الذی بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے روحانی سیشن چھوٹے چھوٹے سوال و جواب یعنی سوال و جواب کے سیریز میں تمامی سامعین اور تمامی قارئین اور تمامی ناظرین تہہ دل سے سب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے بہت دنوں کے بعد آج چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات کے سیریز میں ان سوالوں کے جواب پر ہم لوگ غور و فکر کرتے ہیں جو دور دراز سے ہمارے دوستوں بھائیوں اور بزرگوں نے ہم سے کیا ہے مختلف سائٹس پر، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ہے ان کو تسنگی بجھے گی۔ ویسے تو ہر ہفتے میں ہم لوگوں کا جو سیشن چلتا ہے اس سیشن میں کسی ایک اسپیشل ٹاپک پر جو ہے کافی معیاری سوال پر ہم لوگ جیرا کرتے ہیں اور بہت ہی ڈسکشن کرنے کے بعد اس کا ایک تجزیہ نامہ پیش ہوتا ہے جو آپ سماعت فرماتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار یعنی مہینے میں 3 یا 4 پروگرام اس کے ہم لوگوں کے آتے ہیں مرکز افضلیہ کی جانب سے، لیکن یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے سیریز میں پہلے سے بھی بہت سارے سیشن چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن کو بھی آج ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو آئیے وقت نکال کر کے چھوٹے چھوٹے سوالات کے چھوٹے چھوٹے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے اور غور کیا جائے۔ دادا میر مہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کی روشنی میں اور اپنے جانب سے جو ہو سکے گا ہم اس کا جو ہے ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا محسوس ہوگا اور ضرور جو ہے آپ تمام بھائیوں کے بھیجے ہوئے سوال کی تسنگی بجھ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ کسی بھائی نے پوچھا کہ برزخ آدم کس کو کہتے ہیں؟ برزخ آدم کس کو کہتے ہیں اور یہ جو ٹیبل بتایا جاتا ہے اس کی جو تشریح بھیجیں اور بتائیں۔ دیکھیں بھائی، برزخ آدم جو ہے آدم کے وجود کو ہی کہا گیا۔ برزخ آدم جو ہے آدم کے وجود کو ہی کہا جاتا ہے، اور ٹیبل بنا کر کے جو لوگ سمجھاتے ہیں اس کے لطائف اور اس کے جو ہے مقامات کو تشریح کرتے ہیں، اسی لیے ٹیبل بناتے ہیں بعض لوگ۔ اور ہم نے بھی لطائف کے بارے میں بات کر کے بہت بڑے بڑے ٹیبل کے ساتھ پچھلے بار 2-3 پروگرام میں ہم نے کوشش کیا ہے سمجھانے کا، اس کو ضرور دیکھیے گا تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ رہ گئی بات برزخ آدم کی، تو آدم کا جو وجود ہے یقیناً وہ برزخ کہلاتا ہے، اس لیے برزخ کہتا ہے اس کو کہ آدم کے وجود میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، اور وہ راز جو ہے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، خزانے کا مالک ہے۔ آدم کا جو وجود ہے یہ سمجھ لیجئے کہ خزانوں کی جو ہے بھنڈار ہے۔ اللہ کے تمام راز و نیاز، تمام جو بھید ہیں، تمام چابیاں ہیں، وہ سارے آدم کے وجود کے اندر ہیں۔ پورے کائنات کی جو مقامات ہیں وہ سارا کا سارا ہمارے اس آدم کے وجود کے اندر ہے، اس لیے بزرگوں نے آدم کے وجود کو برزخ کہا ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی قلندر کیا ہوتے ہیں؟ پہلا قلندر کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف 2.5 قلندر ہیں، اس کی وضاحت ہے۔ بھائی دیکھیے، اولیاء کے اقسام کے حوالے سے ہم نے جب گفتگو کی تھی پچھلی بار تو اس میں ہم نے مختلف اولیاء کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ اسی میں سے غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، قلندر بھی۔ لیکن قلندر کے بارے میں بعض لوگوں نے جو ہے یہ موسوم کر رکھا ہے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر ہیں، حضرت شہباز قلندر ہیں، اور کسی نے کہا کہ رابعہ بصری بھی ایک قلندر ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ تو حضرت وارث علی شاہ کو بھی قلندر ہی مانتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو مجھے زیادہ واقفیت نہیں ہے، البتہ لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 قلندر ہوئے ہیں، تو دادا حضور اس کے بارے میں کچھ زیادہ جیرا نہیں کیا کرتے تھے۔ البتہ یہ بات حق ہے کہ جو پاکستان میں ہے وہ شہباز قلندر علیہ رحمہ اور ابو علی شاہ قلندر پانی پتی، یہ 2 قلندر کا نام تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان باتوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے حضرت رابعہ بصری اور حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ البتہ سب سے بڑے جو قلندر ہیں، علی کا پہلا نمبر،
دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. اس لیے مولا علی کو جو ہے آپ دادا تو اس کے بارے میں کافی گنگنایا کرتے تھے، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی کہتے تھے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. تو حضرت علی جو ہے دیکھا جائے تو وہ سب قلندر کے جو ہیں سرغنہ ہیں، سبھی قلندروں کی جو قلندریت ہے وہیں سے نکلی. تو اس طریقے سے قلندر کے بارے میں جب ہم نے جو وضاحت آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے 2.5 قلندر لوگ اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، غلط تھوڑی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے آپ جو ہے علی کی طرح بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ علی تو نہیں لیکن بو علی کی خوشبو ملے گی، ٹھیک ہے. تو مولا علی کی جن کو خوشبو مل گئی وہ قلندر ہو گیا. یہ بات سمجھ لیجئے، اس کا جو کلیئر ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ مولا علی کی جن کے اندر بو آ گئی وہ قلندر ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس کو 2.5 سمجھیں یا 3 سمجھیں بھائی آپ کی مرضی ہے، اس میں کچھ زیادہ کہنے کی صلاحیت اور ضرورت ہم نہیں سمجھتے ہیں. بہرحال یہ ہے معاملہ قلندر کا، ٹھیک ہے. معاملہ جو ہے قلندر کا بہت بہتر ہے، بہت اونچا ہے. قلندر کو معمولی شخص نہیں ہوتا ہے، بہت اونچا شخص ہوتا ہے، اور قلندری بہت بڑی چیز ہے. حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. یعنی دارا اور سکندر سے بھی اونچا ہوتا ہے جس کے اندر بوئے اسد اللہ آ گئی، یعنی قلندری آ گئی. وہ دارا و سکندر سے بھی بلند ہو جاتا ہے، اور قلندر کی جو حیثیت ہے اس کے جوتوں میں جو ہے بڑے بڑے سر اور بڑے بڑے تاج پڑے رہتے ہیں. امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے بڑھتے ہوئے ایک سوال ہے کہ اللہ کیسے ملے گا. ایک بھائی نے بڑا بہتر سوال کیا کہ اللہ کیسے ملے گا. بھائی اللہ کیسے ملے گا، اس کے بارے میں تو آپ برابر گفتگو سنتے رہتے ہیں. اللہ کو پانے کے لیے آپ کو اپنے پیر کو پانا پڑے گا، تبھی اللہ ملے گا. اور پیر ہی آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کہاں رہتا ہے، اللہ کہاں رہتا ہے، اللہ کا پتہ کہاں ہے، اللہ کا ٹھکانہ کہاں ہے. اس حوالے سے بھی ہمارے چینل پر آپ کو کئی ویڈیو موجود ہے. اللہ کا ٹھکانہ اور اللہ کا پتہ اس نام سے آپ کو ملیں گے. کہنے کا مطلب کہ اللہ کہاں رہتا ہے، کیسے ملیں گے، یہ پتہ آپ کو آپ کا پیر ہی بتائیں گے، ٹھیک ہے. اللہ زمین پر بھی رہتا ہے، اللہ آسمان پر بھی رہتا ہے. اللہ آپ کے اندر بھی، آپ کے نفسوں میں بھی ہے، اور قرآن بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَهُوَ مَعَكُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ. میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے، میں تمہارے نفسوں میں ہوں، کیا نہیں تم نہیں دیکھتے. اور نحن اقرب من حبل الورید بھی کہا گیا ہے کہ میں تمہارے شہرک سے بھی قریب تر ہوں. تو اللہ زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، تمام کائنات میں اور مخلوق میں اور آپ کے وجود میں بھی ہے. لیکن اس کی ذات کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ایک گرو، ایک مینٹر اور ایک پیر کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ پیر سے ہی آپ کو ساری باتیں پتہ چل جائے گی. پھر جب اس ذات کو آپ پہچان لیں گے تو آپ ہر جگہ اللہ کو پا لیں گے، اللہ سے مل لیں گے، اور اللہ کو آپ جا بجا اس کا دیدار بھی کریں گے. میرے بھائی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اللہ کا الف کب وجود میں آیا؟ بھائی اللہ کا الف تبھی وجود میں آیا جب اللہ وجود میں آیا، ٹھیک ہے. اللہ کا تو اسم ہے، اسم میں الف بھی ہے، لام بھی ہے اور ہے بھی ہے. وہ تو نام تو بعد میں آیا، لیکن اللہ کا جو الف ہے اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. اور ذات جب وجود میں آ گیا تو سمجھ لیجیے اللہ کا الف بھی وجود میں آ گیا. الف لام میم کا مطلب جاننا چاہتا ہوں. الف لام میم حرف مقطعات ہے. حرف مقطعات کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کام نہیں ہے، بہت راز کی بات ہوتی ہے. حرف مقطعات کو سمجھانا سب کے بس کا روگ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ اشارے میں اللہ رسول سے بات کرتے ہیں تو جو راز و نیاز کو سمجھتا ہے وہ الف لام میم کو بھی سمجھے گا، الف لام را کو بھی سمجھ لے گا. یہ سب لا کلامی گفتگو ہے. دادا میم ہندی کہتے تھے کہ حرف مقطعات جو ہے وہ لا کلامی گفتگو ہے، یعنی کوڈ ورڈ. کوڈ ورڈ میں بات اللہ اپنے رسول سے کر رہے ہیں. کوڈ ورڈ میں آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری ہندوستان کی، پاکستان کی ایجنسیاں جو ہوتی ہیں کوڈ ورڈ میں بات کرتی ہے. موبائل سے، فون سے یا پھر واکی ٹاکی سے جو بات کرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے آفیسر لوگ،
تو وہ ایک ایک ورڈ سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رسول کے بیچ میں جو ایک والہانہ گفتگو ہے، وہ اشارتاً جو گفتگو کی گئی ہے اسی کو ہم حرف مقطعات کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کچھ چیزوں کا اس کے بارے میں جیرا بھی کیا ہے، کھولا بھی ہے، لیکن اکثر و بیشتر کھولا نہیں جاتا۔ ایسے موٹا موٹی بعض بزرگوں نے الف لام میم کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ، میم سے محمد رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض بزرگوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ الف لام میم سے مراد یہی ہے، الف سے اللہ، میم سے محمد اور لام سے لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اس لام کے حقیقت میں جہاں تک ہم سے پوچھئے تو جیرا یہ سمجھ لیجئے کہ لام جو ہے یہ بیچ میں سمجھ لیجئے کہ وہ حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک شیطان کی حیثیت رکھتا ہے، انکار کرنے والا کی حیثیت رکھتا ہے، ایک نیگیٹو وجود کی حیثیت رکھتا ہے۔ الف لام میم، اللہ اور رسول جو ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، کہیے کہ اللہ اور رسول عاشق اور معشوق ہیں، اور دو کہیے کہ بہت بڑی ہستی، بہت بڑی وجود اور بہت بڑا کیریکٹر، بہت بڑا سمبول ہے، لیکن تیسرا جو ہے وہ نیگیٹو سمبول ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کے لائن میں جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، 3 کنیکشن ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، پازیٹیو، نیگیٹو اور ایک نیوٹر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ 3 کی باتیں جو ہے بہت معنی رکھتے ہیں، اس میں کافی گہرائی ہے صاحب، اس کو بالکل صاف طریقے سے ہم نہ تو بیان کر سکتے ہیں اور نہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بات آپ کو اشارتاً سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دادا میم ہندی نے الف لام میم کے جرا میں حرف لام ایک جگہ لکھا ہے کہ الف لام میم جو ہے یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ہمارے وجود میں 3 مقام ہے، 3 مقام ہے، الف لام میم 3 عالم ہے۔ پیر سے نیچے تک الف، پیٹ سے سینہ تک لام، سر جو ہے میم ہے، اس طریقے سے دیکھا جائے۔ اور اسی کا عورتوں میں اس کا ضد بتایا جاتا ہے، اوپر میم، نیچے الف، بیچ میں لام، اوپر میم، یا پھر اوپر الف، نیچے لام، پھر میم۔ اس طریقے سے دادا سمجھاتے تھے اور کافی اس کے بارے میں تشریح بھی انہوں نے کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 ڈپارٹمنٹ، 3 مقام اور 3 عالم ہمارے وجود میں ہی موجود ہیں، اور اسی 3 میں سب کا سب سمایا ہوا ہے۔ دادا یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حشر میں بھی 3 ایریا میں بٹ جائے گا۔ پہلا میدان حشر ہوگا جس میں حساب کتاب ہوگا، ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم، بیچ میں میدان ہوگا۔ تو یہ الف لام میم وہاں بھی ہوگا، یعنی لام دوزخ ہوگا، اس سے گزر کر ہی جنتی میم میں داخل ہوگا۔ اور یہ کہانی آپ کے وجود میں بھی جا بجا موجود ہے، جس کو کافی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو انسان اپنے وجود میں سیر کر کے راہ سلوک کو طے کر کے الف سے میم تک پہنچ گیا، یعنی مقام ناسوت سے مقام لاہوت اور ہاہوت میں پہنچ گیا، سمجھ لیجئے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے حدیثوں میں آیا ہے جس نے لا الہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے صدق دل سے لا الہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کا مراد یہ نہیں کہ صرف زبان سے پڑھ لیا تو جنت میں داخل ہو گیا، بلکہ جس نے لا الہ الا اللہ کو طے کر لیا، جس نے لا الہ الا اللہ کو طے کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، سرخرو ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ ہمارے وجود میں ہی ہے، اور محمد الرسول اللہ ہی ہمارے وجود میں ہے۔ لا الہ سے گزرنے کے بعد جو وجود برزخ بچتا ہے، جو برزخ آدم بچتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ہم نے جہاں تک ممکن تھا کچھ باتیں اس حوالے سے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ باقی باتوں کے لیے الگ الگ ٹاپک پہ ہمارے الگ الگ موضوعات موجود ہیں، آپ اس کا جو ہے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی صاحب مراقبہ جو ہے، مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے رقابت کرنا، دوستی کرنا، ٹھیک ہے؟ کسی سے لو لگانے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ سے لو لگاتے ہیں، اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ جو ہے بیٹھ کر کے آپ تصور کرتے ہیں، بتائے ہوئے پیر کے راستے پہ آپ کچھ کام کرتے ہیں، اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ کل ملا کے اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ سے رقابت کرنے کا نام مراقبہ ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مجاہدہ کچھ اور ہوتا ہے، مشاہدہ کچھ اور ہوتا ہے، مراقبہ کچھ اور ہوتا ہے، محاسبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں کافی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ محاسبہ حساب کرنے کو کہتے ہیں، مجاہدہ جہاد کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مشاہدہ جو ہے دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کو کہتے ہیں، معائنہ بھی جو ہے دیکھنے اور پہچاننے کو کہتے ہیں، سمجھنے کو کہتے ہیں، اور مراقبہ جو ہے رقابت کرنے اور دوستی کرنے، لو لگانے کو کہتے ہیں۔
تو یہ سارے جو ہے ایک سمبول ہے، مطلب صوفیہ کے سمبول ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس کو اچھے سے سمجھیے اور اپنے پیر سے رابطہ قائم کیجیے اور ان سے پوچھیے کہ ہم مجاہدہ کر رہے ہیں کہ مراقبہ کر رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں کہ مشاہدہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ معائنہ کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے میرے بھائی، سب سے پہلے آپ کو مراقبے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ میں آپ اپنا حساب کریں، توبہ استغفار کریں اور اپنی حساب خود لیں روزانہ۔ سب سے پہلے محاسبہ کریں، پھر کیا کریں؟ محاسبہ کرنے کے بعد مجاہدہ کریں، اپنے نفس سے جہاد کریں اور لڑیں، اپنے نفس کے برے خبیث عادتوں سے لڑیں، اپنے صفات مذمومہ جو ہیں آپ کے، اس کو اپنے سے دور کریں، تزکیہ تصفیہ کریں، تو یہ مجاہدہ ہوگا۔ تو پھر جب مجاہدہ ہونے لگے تب پھر آپ کیا کریں گے؟ معائنہ کریں، اپنی نگرانی خود کریں، اپنے قلب کی صفائی کریں اور خود دیکھیں کہ ہمارے قلب میں کیا کیا کراہیت موجود ہے، کیا کیا کثافت موجود ہے۔ پھر جب معائنہ کریں گے تب جا کر کے مراقبہ آپ کا صحیح ہوگا اور آپ کا لو لگے گا، ٹھیک ہے؟ جب مراقبہ صحیح ہوگا تب پھر آپ کو مشاہدہ ہونے لگے گا اور چیزیں دکھنے لگے گی، آپ کے حجابات قلب سے ہٹ جائیں گے اور اوپر سے چیزیں جو ہے اترنے بھی لگے گی، آپ کے قلب پر تجلی ہوگی اور آپ کو بہت ساری چیزیں دکھے گی بھی۔ اور جب رقابت بڑھے گی تو تمام اولیاء صوفیہ اور پیر پیغمبر بزرگوں سے زیارت بھی نصیب ہوگی اور سب کی بلیسنگ اور سب کا آشیرواد بھی آپ کو ملے گا۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔